السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک عزت کی جگہ، ایک پاکیزہ جگہ تم کو داخل کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، بندہ بڑے گناہوں سے پرہیز کرے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے فضائل اعمال میں حدیث پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بندہ جب نماز کے لیے مسجد آتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر جو اعضاء کو دھوتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ گرتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو میں جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے ذریعے سے جو کچھ بھی گناہ کیے گئے ہیں، چہرے کے اندر آنکھ ہے، زبان ہے، آنکھ سے جو گناہ کیے گئے ہیں تو وہ گناہ وضو کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے منہ ہے، زبان ہے، زبان سے جو بھی گناہ کیا ہے تو اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس کے بعد جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو بھی گناہ کیا ہے، ہاتھ سے کچھ بھی غلط کیا ہے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں وضو کی وجہ سے۔ ایسے ہی جب مسح کرتا ہے سر کا تو سر میں کان ہے، کان کے ذریعے سے جو بھی گناہ کیا ہے تو اس کے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب پیر دھوتا ہے تو پیروں کے ذریعے سے جو بھی گناہ کیا ہے تو وضو کی وجہ سے پیر کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے، بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہوں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن کے اندر کہیں ایسا صراحت سے بیان نہیں کیا گیا کہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ اگر اس طرح صراحت سے بیان کیا جاتا تو لوگ چھوٹے گناہ بڑی آسانی سے کر لیتے اور کہتے کہ یہ تو چھوٹا ہی گناہ ہے، اس کے کرنے میں کیا ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع اصرار، کہ وہ چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا ہے اصرار کے ساتھ۔ یعنی چھوٹے گناہ کو اگر ہم بار بار کریں گے، اصرار کے ساتھ کریں گے تو چھوٹا نہیں رہتا ہے بلکہ بڑا بن جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا کبیرۃ مع استغفار، اور بڑا گناہ بڑا باقی نہیں رہتا ہے وہ استغفار کے ساتھ۔ یعنی اگر بندے سے گناہ ہوا ہے، بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہوا ہے اور وہ استغفار کر رہا ہے، توبہ کیا ہے، معافی مانگا ہے تو وہ کبیرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، ہم بڑے گناہوں سے کیسا بچیں؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ توبے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑنے والے بنے۔
جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے، جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اس گناہ پر، جو گناہ ہم سے ہوا ہے، اس گناہ پر ہم کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس کریں کہ کیا مجھ سے ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ گناہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ آئندہ سے نہ کرنے کا ہم پکا ارادہ کریں، عزم مصمم کر لیں کہ آئندہ سے میں یہ گناہ واپس نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی شرط ہے۔ اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو ہمارے حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ اپنے کتاب جزاء الاعمال میں 700 کے آس پاس انہوں نے بڑے گناہوں کو گنوایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر الگ الگ گناہوں کو بتلایا ہے۔ اب بڑے گناہ جیسے وہ گناہ ہے راجح قول کے اعتبار سے کہ جس گناہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے یا تو سزا کا اعلان ہوا ہو، یا اللہ کی طرف سے غضب کا، ناراضگی کا اظہار ہوا ہو، یا اللہ کی طرف سے قہر کا، غصے کا اظہار ہوا ہو، راجح قول کے اعتبار سے بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے، جھوٹ کو لے لیجئے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان ہوا ہے۔ اور ایسے ہی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر غضب کا، غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ ایسے ہی شراب کے بارے میں کہ شراب کا بنانا، شراب کا بیچنا، شراب کا فروخت کرنا، اس کا کاروبار کرنا، شراب کا خریدنا، شراب کا پینا، یہ تمام کے تمام حرام ہے۔ اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا ہے۔ ایسے ہی زنا، سود خوری، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی جاتی ہے، بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ ہمارے لیے ہماری جنت بھی ہے، ہماری جہنم بھی ہے۔ ہم چاہے تو ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، چاہے ہم ان کو ناراض کر کے ہم جہنم میں جانے والے بن سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، انہیں خوش کرنے کی فکر کرے۔ ماں باپ کو خوش رکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں جو چل رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت، اولاد ماں باپ کی بڑی نافرمان بنے گی۔ وَعَقَّ أُمُّهُ، کہ ماں کی نافرمانی کرے گی۔ اولاد دوست کو وقت دے گی لیکن باپ کو وقت نہیں دے گی۔ بیوی کی غلام بنے گی لیکن ماں کی نہیں مانے گی۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قرب قیامت میں واضح بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف نہیں کرتے۔ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، اللہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ بالکل برداشت نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ کہ شرک یعنی اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی میری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، یہ بھی میری مشکل کو دور کرنے والا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔
اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اللہ اس کو بالکل معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یقین رکھنا، کسی اور کو اپنی دعاؤں کا، اپنی ضرورتوں کا سننے والا سمجھنا، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، یہ تمام کے تمام شرک میں داخل ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ گناہوں سے بچنا نفس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نفس، ہمارا جو نفس ہے ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ اس کی مثال جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، جب وہ 2 سال کا 2.5 سال کا جب ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے دودھ چھوڑنے والا بنے، کھانا کھانے والا بنے۔ اگر وہ نہ چھوڑے تو اس کو زبردستی چھڑاتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی روئے چلائے، ہماری راتوں کی نیندیں قربان ہو جائیں، لیکن برداشت کرتے ہیں، اس کو دودھ چھڑاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ابھی ہم اس کو دودھ نہیں چھڑائیں گے تو بعد میں چل کر وہ بڑا ہو کر بھی دودھ پینے والا بنے گا۔ ایسے ہی نفس کی مثال ہے کہ نفس ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے گناہوں کو چھوڑنے پر، ہمیں زبردستی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کو کچلنا ہے، نفس کو اس کو مارنا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو چھڑوانا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ کرنے والے کی مثال کھجلی والے کی طرح ہے، یعنی گناہ کرنے میں وہ مزہ آتا ہے اس کو جس طرح ایک کھجلی والے کو مزہ آتا ہے۔ کھجلی والا جس کو کھجلی ہوئی ہے تو دوستو جب اس کو کھجاتا ہے بدن کو، جس عضو میں اس کو کھجلی ہوئی ہے تو کھجاتے وقت تو بڑا مزہ آتا ہے اس کو، لیکن جب کھجلی جب اس کا کھجانا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی جو جلن، جو تکلیف، جو درد ہوگا اس کو پتہ ہے۔ ایسے ہی گناہ کرنے والے کی مثال ہے کہ گناہ کرتے وقت تو بڑا مزہ آتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کی جو سزا ہے، اس پر جو بدلہ ملے گا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہم گناہوں سے بچنے والے بنے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں۔ ہم ارادہ کریں، اللہ رب العزت راستے کھولیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں پر اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں پر اس کا وہم بھی نہیں جاتا۔ جیسے کہ ایک طالب علم کا قصہ آتا ہے، جب وہ گناہوں سے بچنا چاہا تو اللہ رب العزت نے کیسے اس کو بچایا، کیسے اس نے اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو مارا۔ ایک طالب علم تھا جو کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنا علم حاصل کیا کرتا تھا، وہیں پر رہتا تھا، وہیں پر سوتا تھا، وہیں پر کھاتا تھا، کیونکہ پچھلے زمانوں میں آج کے زمانے کے جیسا کوئی انتظام نہیں تھا، مدرسوں کا، تعلیمی اداروں کا، جہاں پر کھانا بھی ملتا ہو، جہاں پر رہنے کا انتظام بھی ہوتا ہو، بلکہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، بڑی قربانیاں دی ہے کہ وہ تو راتوں میں کسی دروازے کی سوراخ سے جو روشنی آتی تھی وہاں پر بیٹھ کر اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے، بازاروں میں جا کر بازار کے بند ہونے کے بعد جو سبزیاں، جو پتے گرتے تھے اس کو اٹھا لا کر ابال کر کھا لیا کرتے تھے۔ ایسے جا کر ہمارے اکابر نے علم کو حاصل کیا اور ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ تو طالب علم ایک مسجد میں بیٹھ کر علم اپنا تفسیر، قرآن، حدیث وغیرہ سیکھتا تھا۔ ایک رات اچانک باہر کچھ حملہ ہوا، کچھ گنڈے تکلیف دینے لگے، تو ایک نوجوان لڑکی اس کے پاس مسجد میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر بڑا حملہ ہو رہا ہے، گنڈے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم کسی طرح مجھے پناہ دے دو، ایک رات رکنے کی اجازت دے دو، میں مسجد کے کسی کونے میں رک جاؤں گی۔ شروع میں تو منع کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی الزام لگ جائے گا کہ ایک نوجوان طالب علم کے ساتھ میں ایک نوجوان لڑکی کا رہنا مناسب نہیں ہے، شروع میں منع کرتا ہے، لیکن جب وہ بہت ہی زیادہ منت و سماجت کرتی ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کسی کونے میں رک جاؤ۔ وہ ایک کونے میں لڑکی بیٹھ جاتی ہے اور یہ اپنا کام شروع کرتا ہے، سبق یاد کرنا، اپنا سبق کا مطالعہ کرنا، اور اس کا نفس اس کو وہاں سے خواہشات پیدا کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ تو بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے،
وہ بڑی خوبصورت ہے، کوئی مانی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنی خواہشات اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جیسے جیسے دل کے اندر اس کو خیال آتا ہے تو اس کے سامنے جو چراغ رکھا ہوا تھا اپنی انگلی کو اس چراغ میں جلانے لگتا ہے۔ جب جب خیال آنے لگا اس نے رات میں تقریباً کئی مرتبہ اپنی انگلی کو چراغ میں جلایا۔ جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ تم چلے جاؤ، ابھی لوگوں کے آنے کا وقت ہوا، لوگ دیکھ لیں گے تو مجھ پر الزام ہوگا۔ وہ لڑکی کہتی ہے وہ اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم اپنا راز نہیں بتاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کیا راز ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم رات میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ تم بار بار اپنی انگلی کو اس آگ میں جلا رہے تھے، اس چراغ میں جلا رہے تھے، کس وجہ سے جلا رہے تھے، کیا بات تھی؟ وہ کہتا ہے رہنے دو، چلے جاؤ، میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ نہیں مانتی تو پھر کہتا ہے کہ میرا نفس میرے دل میں خیال ڈال رہا تھا کہ اپنی ضرورت کو پوری کر لے، تو اس کی وجہ سے میں اپنی انگلی کو چراغ میں جلا رہا تھا اور اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھ تو دنیا کی اس چھوٹی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کی آگ اس سے جو 70 گنا بڑی ہوئی ہے اس آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ چنانچہ وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہے، بڑی رئیس گھرانے کی، مالدار گھرانے کی لڑکی تھی۔ جب اس کا رشتہ ہونے لگتا ہے تو لڑکی صاف منع کرتی ہے کہ میں اس سے رشتہ نہیں کروں گی، میں رشتہ کروں گی تو ایک شخص ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسی سے میں رشتہ کروں گی۔ اور پورا واقعہ بتاتی ہے کہ وہ ایک رات میں جب شہر میں گئی تو مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملی، میں وہاں پر رکی، تو میں نے وہ پورا قصہ بتاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس لڑکی کا، اس مالدار لڑکی کا اس ایک غریب طالب علم کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعے سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہیں، اپنے نفس کو کچلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اور اگر ہم حرام سے بچنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حرام سے بچا کر حلال کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ حرام کاری سے بچا تو اللہ رب العزت نے حلال کا انتظام کیا، اسی لڑکی کو اس کے نکاح میں دیا۔ ایسے ہی اور ایک قصہ آتا ہے کتابوں کے اندر، ایک آدمی تھا، ایک لڑکا تھا جو اپنی دکان چلایا کرتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی اس کے دکان پر سامان خریدنے کے لیے آئی، اور جب اسے سامان خریدی، بہت سارا سامان، تو اس لڑکے سے کہا دکان والے سے کہ تم تو جانتے ہو کہ میں ایک لڑکی ذات ہوں، اتنا سارا سامان نہیں اٹھا سکتی، آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس سامان کو تم میرے گھر پہنچا دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات، اس میں کیا بات ہے، پہنچا دوں گا۔ جو وہ سامان لے کر گھر میں گیا، گھر میں رکھنے کے لیے گیا تو نوجوان لڑکی پیچھے سے اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آ جاؤ، تم مجھ سے میری خواہش پوری کرو، ضرورت پوری کرو۔ اور دل ہی دل میں سوچتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ابھی تک زندگی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ کھول دے۔ اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے استنجا کی جگہ بتاؤ، میں فارغ ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ تو چنانچہ وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور اپنے پورے بدن پر پاخانہ نجاست گندگی لگا کر واپس آتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ تو بیوقوف ہے، اس طرح کی حرکت کیا ہے، تو اس کو وہاں اپنے گھر سے اس کو بھگا دیتی ہے۔ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو غیب سے راستے کھولتے ہیں، انتظام فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے دل کے اندر یہ فکر تو پیدا کریں، دل کے اندر ارادہ تو کریں۔ جب ہمارے دل کے اندر ارادے پیدا ہو جائیں گے، پکے ارادے ہو جائیں گے، جب گناہ کا کوئی موقع آئے گا، گناہ کا کوئی وقت آئے گا تو اللہ رب العزت آٹومیٹک راستے کھولیں گے، اس کا انتظام فرمائیں گے، اللہ گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔